وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے میں آج آپ حضرات کی خدمت میں عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی عید کی خوشیوں کو سچی خوشیوں میں تبدیل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ایسی سچی خوشیاں ہم تمام کو نصیب فرمائے. عید الاضحیٰ کے اس موقع پر انشاءاللہ بہت ہی مختصراً کچھ باتیں عید الاضحیٰ کے پیغام کے طور پر آپ کی خدمت میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا. محترم حاضرین کرام، انبیاء علیہم الصلاۃ کی زندگیوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے نفاذ کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ان کی زندگیوں کو نمونہ قرار دے کر امت سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی عظیم مقصد کے علم بردار بنا کر بھیجے گئے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندے تھے، حق کے علم بردار تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے تھے، داعی الی اللہ تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاشرے سے کفر، شرک اور بت پرستی کو، فسق و فجور اور نافرمانی کو، منکرات کو، فحاشی کو، ظلم و ناانصافی کو اور اسی طرح ہر قسم کی اخلاقی خرابیوں کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا. اس نبی کو جب ہمارے لیے نمونہ قرار دیا جاتا ہے تو پھر اس حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں کس راہ میں صرف ہو رہی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آج یہ ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقصد کو لے کر اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ دور جس میں ہم گزر رہے ہیں، یہ دور اسلام کو سب سے زیادہ ناقابل عمل قرار دینے والا دور ہے. ہر طرح کی کمزور اور سطحی دلیلوں کے ذریعے سے اسلام کو، قرآن مجید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف یہ صورتحال ہے تو دوسری طرف ہم معاشرے پر نگاہ دوڑا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ معاشرے میں ہر طرف ظلم و ناانصافی کا دور دورہ ہے. اللہ کی سرزمین ہے لیکن غیر اللہ کا دبدبہ ہے. کفر اور شرک اور نفاق کا غلبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین میں غیر اسلامی قوانین کا راج ہے. گویا کہ دیکھا جائے تو ایک طرح سے یہ کیفیت ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ ساری دنیا صنم کدہ بنی ہوئی ہے. ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس صورتحال کی تبدیلی کے سلسلے میں ہمارے اندر، ہمارے پاس ہمارا کوئی رول ہے یا نہیں. اگر ہماری کوئی ذمہ داری ہے تو اس میں کیا کوششیں ہماری ہو رہی ہیں؟ کیا ہماری کوششوں کے بغیر، ہماری جدوجہد کے بغیر معاشرے کے اندر کسی بھی قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے؟ کیا ہمارے علاوہ کوئی اور ہے جس سے اس بات کی توقع کی جائے کہ معاشرے کے اندر ظلم و ناانصافی کا خاتمہ ہوگا، عدل و انصاف کا، عدل اور قسط کا قیام ہمارے علاوہ کسی اور کے ذریعے سے ہو جائے گا؟ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جب صورتحال یہ ہے
تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ عید الاضحیٰ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد دلا رہا ہے، ان کی سیرت کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم میں کا ہر فرد اس وقت ابراہیم بن کر اٹھے، ہم میں سے ہر فرد ابراہیم بن جائے اور معاشرے کی خرابیوں اور برائیوں کے خلاف سینہ سپر ہو جائے اور جد و جہد کا آغاز کرے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین میں اسلام کا بول بالا ہو، حق کا غلبہ ہو، حق کا بول بالا ہو اور معاشرے سے ظلم اور ناانصافی کا خاتمہ ہو۔ ہم معاشرے کی طرف نگاہ دوڑا کر دیکھیں گے تو علامہ اقبال نے کتنی بہترین بات کہی تھی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ ساری دنیا اس وقت صنم کدا بنی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اٹھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے رنگ میں رنگ جائیں اور معاشرے سے خرابیوں کو، شرک کو، بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے حکیمانہ جد و جہد کا آغاز کریں۔ یہ وہ مقصد ہے جس کے لیے اٹھنا، جد و جہد کرنا ہماری آج کی اولین ذمہ داری۔ عید الاضحیٰ اور آج کی عید ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ آج ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، پوری سیریسنس کے ساتھ ہم اپنے ایمان کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہے اس موقع پر۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، توحید کے ماننے والے ہیں، توحید کے علمبردار ہیں۔ کیا واقعتاً ہم توحید کی حقیقت سے واقف ہیں؟ توحید کے تقاضوں کو جانتے ہیں؟ اگر توحید کے تقاضے ہمیں معلوم ہیں تو ان تقاضوں پر ہم ان تقاضوں پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ان تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام موحد اعظم تھے، انہوں نے وہی کلمہ پڑھا تھا جو ہم پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لیکن کیا ان کے کلمہ پڑھنے میں اور ہمارے کلمے پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا کلمہ کس طریقے کا ہے۔ ہم زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کو دہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محض الفاظ مطلوب نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کے محض جملے مطلوب نہیں ہیں جو صرف زبان سے ادا ہو جائیں، لیکن ہمارے دماغ سے، ہمارے دل سے، ہمارے جذبات سے اور ہمارے عمل سے اس کے کیا کہتے ہیں، عملی طور سے اس کا اظہار نہ ہو رہا ہو، اس کی صداقت کا اظہار نہ ہو رہا ہو۔ ایسا جملہ، ایسا محض کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب نہیں۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارا دل مسلمان ہو، ہماری نگاہ مسلمان ہو، ہمارے جذبات مسلمان ہو، ہمارے اعمال مسلمان ہوں، اس کا تقاضا کرتا ہے آج یہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے ہم سے گزارش کرتا ہے، ہمارے سامنے یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے ایمان کو جانچ کر دیکھیں۔ ہمارا ایمان اس وقت اس کمزوری کے درجے پر پہنچ چکا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کوئی تقاضا ہوتا ہے، اس تقاضے پر عمل کرنے کا موقع آتا ہے تو ہمارا نفس ہر طرح کے مصائب اور خطرات ہمارے سامنے لاتا ہے، نقصان کو ہمارے سامنے لاتا ہے اور خوف دلاتا ہے۔ حالانکہ اس موقع پر ہمارے ایمان کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان اس قابل نہیں ہے اس موقع پر کہ ہمیں غیرت دلائے، ہمیں حوصلہ دلائے، ہمارے اندر ہمت پیدا کرے اور یہ کہے کہ یہ جو تمہارے مال کا نقصان ہے یہ مال اسی اللہ کا دیا ہوا ہے جو اس مال کے معاملے میں تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ تمہاری جان کا نقصان درپیش ہے تو یہ جان اسی اللہ کی دی ہوئی ہے جو تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ وہی رب ہے جس نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا، جس رب نے ابراہیم کا امتحان لیا وہی رب تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ ابراہیم کا بھی وہی رب ہے جو تمہارا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی کلمہ پڑھا تھا جو تم پڑھتے ہو، لیکن ابراہیم کو دیکھو آزمائش کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر آزمائش کے موقع پر استقامت کا مظاہرہ کیا، پامردی کا مظاہرہ کیا۔ جس طرح ابراہیم نے وہ مظاہرہ کیا تھا، ہمارا ایمان ہمارے اندر یہ جذبہ بیدار کرے، یہ غیبت، یہ ترغیب دلائے، یہ حوصلہ ہمارے اندر پیدا کرے کہ وہی استقامت ہم اپنے اندر پیدا کریں، وہی جوان مردی اور وہی شجاعت پیدا کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کا نقصان برداشت کیا، ہر طرح کی پریشانی برداشت کی، ہر طرح کی تکلیف برداشت کی، لیکن اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دیا۔ وہی ایمان، وہی استقلال، وہی استقامت اور وہی پابندی آج ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس بات کا پیغام اور یہ سبق دیتی ہے کہ آج ہمیں ہر حال میں حق کے ساتھ رہنا ہے، ہر حال میں حق کے ساتھ رہنا ہے، چاہے ہمارا کسی کے ساتھ سامنا ہو، چاہے اپنوں سے سامنا ہو یا غیروں سے سامنا ہو، ہر حال میں ہم حق بولیں، حق پر جمے رہیں۔ یہ آج کے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے۔ چاہے اس میں ہمارے اپنے ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف ہو جائیں، ہمارے دوست و احباب خلاف ہو جائیں، والدین خلاف ہو جائیں، ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، لیکن یہ بات ہمارے اطمینان کے لیے کافی ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔
یہ اطمینان ہمارے دل میں ہونا چاہیے. ایسا ایمان آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ آج کے عید الاضحیٰ کا پیغام ہے. محترم حاضرین کرام، ایک اور اہم بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ایک نمایاں سبق ملتا ہے وہ اولاد کی تربیت ہے. وقت کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کریں. ہم قربانیاں کرتے ہیں، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. یہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے وہ قربانی محض ایک عظیم باپ کی قربانی نہیں تھی. یاد رکھیں، وہ قربانی محض ایک عظیم باپ کی قربانی نہیں تھی بلکہ ایک تربیت یافتہ بیٹے کی بھی قربانی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی میں کامیاب ہوئے تو ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے فرما بردار بیٹے نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا اور یہ کہا کہ اے ابا جان، میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. اس بیٹے نے، اس تربیت یافتہ فرما بردار بیٹے نے کہا تھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے. آپ غور کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا؟ کہیں وہی آئی تھی؟ صراحتاً حکم نہیں دیا گیا تھا بلکہ خواب میں دکھایا گیا تھا. اور یہ خواب کس نے دیکھا؟ بیٹے نے نہیں دیکھا تھا، باپ نے خواب دیکھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس خواب کو جب بیٹے کے سامنے رکھا گیا تو بیٹا کہتا ہے کہ اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ حکم نہیں دیا گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ تھا، اس اشارے کو حکم سمجھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر بیٹے نے اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ ابا جان میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا تھی؟ یہ چیز اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تربیت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، اس سیرت کو سنتے ہوئے اس سبق کو بھی ہمیں یاد کرنے کی ضرورت ہے. آج کے اس پیغام کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں. آج ساری دنیا میں مسلمانوں کی جانوں کو خطرہ ہے. ہمیں اپنی جان کی فکر لاحق ہے، اپنے اولاد کی جانوں کی فکر لاحق ہے. ایسے موقع پر اپنے آپ کو بھی یہ اطمینان دلانے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کو بھی یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے کہ جان بہرحال آنی ہے، جان ہر حال میں آنی ہے. موت کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، موت سے ہم خوف کرنے لگ جائیں تو پھر موت ٹلنے والی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ موت کا ڈر اگر ہمارے اندر پیدا ہو تو موت ٹل جائے گی، موت کا وقت آگے بڑھ جائے گا. نہیں، ہر حال میں موت آنی ہے، لازماً موت آنی ہے. اب اگر ایمان کی حالت میں اگر ہماری جان لی جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ یہ موت نہیں بلکہ شہادت ہے. یہ موت نہیں بلکہ شہادت ہے. ہمارے اپنے اندر سے بھی موت کے خوف کو نکالنے کی ضرورت ہے، اپنے اولاد کے دلوں سے موت کے خوف کو نکالنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر موت سے محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. جو شخص موت سے ڈرتا ہے وہ کوئی انقلابی کام نہیں کر سکتا. موت سے محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہونی چاہیے، شہادت کا جذبہ اور شہادت کی تڑپ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں، جس شخص کے دل میں شہادت کی تمنا نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص شہید نہ ہو یا پھر اس کے دل میں کم سے کم شہادت کی تمنا، شہادت کی خواہش نہ ہو، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس کی موت ایک حالت میں نفاق کی موت ہے، منافق کی موت ہے. تو موت سے مسلمان کبھی گھبراتا نہیں، خاص کر جب ایمان کی حالت میں اس کی جان لی جائے تو اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ سعادت ہے، یہ شہادت ہے، یہ موت نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی ہے. یہ یقین ہمیں اپنے اولاد کے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اور ہماری اولاد اللہ کے لیے ہیں، ہم اور ہماری اولاد اور ہماری جانیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہیں. ہمیں صرف مطلوب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مطلوب ہے. اللہ کی رضا حاصل ہو جائے تو پھر کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے. یہ شوق، یہ جذبہ، یہ کیفیت ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہی بات ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہوتی ہے. یہی توحید ہے، یہی سیرت ابراہیمی کا سبق ہے. مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے ہماری ساری دولت ختم ہو جائے، اپنی جان بھی ختم ہو جائے تو ہم نقصان میں نہیں، ہم فائدے میں ہیں. میں کھو کے تیری راہ میں سب دولت دنیا، سمجھا کہ کچھ اس سے بھی سوا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کہہ دے کہ میرا یہ بندہ اس نے دنیا سے دشمنی مول لی تھی صرف میرے لیے، تو یہ ہے توحید. یہ ہے توحید. ہم صرف توحید کا نام لینے والے نہ بنے، صرف توحید کا اظہار کرنے والے نہ بنے، بلکہ توحید ہمارے سینوں میں، ہمارے رگ رگ میں بس جائے. اور اس توحید کی حمایت کے لیے، اس توحید کے اس حق کے ساتھ کے لیے ہم ہر طرح کی دشمنی مول لینے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ توحید ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. قابل احترام حاضرین کرام، عید کا یہی پیغام ہے جو آج میں آپ کے سامنے دینا چاہتا تھا. وہ یہ کہ ہم
انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ہمارے لیے نمونہ بنایا گیا. جو مقصد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا اس مقصد کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں اور معاشرے کے بگاڑ کو اور خرابیوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں اور اپنے دلوں سے موت کا خوف نکال دیں, موت سے محبت پیدا کریں اور اس موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے اور اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے جان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی فحاشی کو, خرابی کو, شرک و بت پرستی کو, ہر طرح کے غیر الہی رسوم و رواج کو, قوانین کو ختم کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں حکمت دے, ہمیں طاقت دے اور اس راہ میں آنے والے ہر قسم کی پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, نقصان کو برداشت کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. جب تک اس دنیا میں زندہ رہیں دین اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب موت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرمائے. ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.